الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات محترم، علم و ہدایت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلے گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان و زمین کی چیزوں کو کس طریقے سے مسخر کر دیا ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور بھرپور طریقے سے تم پر اس نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں، اتنی نعمتوں کے باوجود جو ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں جھگڑا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے اور کتاب منیر نہیں ہے۔ دیکھو، پچھلی 4 تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسانیت کو ہدایت میں قبول کرنے میں اور ہدایت کو رد کرنے میں آزاد رکھا۔ آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا۔ دیکھو، راستہ ہم نے بتلا دیا، اب چاہو تو راستے پہ آ جاؤ، چاہے تو کافر بن کے چلے جاؤ۔ ہم نے راستہ بتلا دیا، چاہو مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، چاہو کافر بن جاؤ، مرضی تمہاری، ہدایت ہماری، مرضی تمہاری، اسے قبول کرو یا قبول نہ کرو۔ دوسرے مقام پر آواز دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہم نے دین بتلا دیا، ہم نے ہدایت مکمل کر دی، جتنا علم ضروری تھا ہم نے تمہیں دے دیا۔ فمن شاء فلیؤمن، اب جو چاہے اس علم پہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے اس علم سے انکار کر دے۔ ہم پابندی نہیں لگاتے، جی چاہے قبول کرو، جی چاہے قبول نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والشمس میں آواز دی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ کیا اچھا نفس ہم نے بنایا، ہم نے کیا اچھا نفس بنایا، اور اس نفس میں فسق و فجور اور تقوی دونوں صلاحیتیں رکھ دیں، چاہے گناہ کرو چاہے متقی بن جاؤ۔
دیکھو کتنا آزاد کیا ہے، کتنا آزاد کیا. سورہ بلد میں آواز دی الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانن، کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ شفتین، بولنے کے لیے دو ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، یہ طاقتیں ہم نے دی، اور ان طاقتوں کو دینے کے بعد ہم نے اسے دوستوں دونوں راستے بتلا دیے، خیر کا راستہ بھی بتلایا، شر کا راستہ بھی بتلایا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اللہ قبولیت ہے دین میں، جبر نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. چاہو قبول کرو، چاہو انکار کر دو. خیر و شر تمہیں بتلا دیا، نیک و بد تمہیں بتلا دیا، اچھا اور برا تمہیں بتلا دیا. اب اگر یہ مرحلہ فکر آیات قرآنی کی روشنی میں واضح ہو گیا ہے تو ایک بات سنتے جاؤ. مجبور نہیں کیا، نہیں کیا نا؟ اچھا تو کیا مختار کر دیا؟ مکمل آزاد ہو؟ نہیں، نہ مکمل مجبور نہ مکمل مختار. آرام سے اس مرحلہ فکر پر میرے ساتھ رہنا. انسان کو مکمل مجبور نہیں کیا، انسان مختار ہے. ان آیتوں سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ انسان آزاد ہے، مختار ہے، جو چاہے وہ کرے. لیکن نہیں، آل محمد علیہ السلام نے جو فلسفہ دیا ہے کہ انسان کیا ہے، مجبور یا مختار، وہ فلسفہ یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، یہ بھی فلسفہ نہیں ہے کہ انسان مختار ہے. جانتے ہو کیا کہا؟ لا جبرا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا کسی نے فرزند رسول انسان مختار ہے یا انسان مجبور ہے؟ فرمانے لگے لا جبرا ولا تفویض، نہ مکمل مختار ہے نہ مکمل مجبور ہے، نہ مکمل مختار ہے نہ مکمل مجبور ہے. بل الامر بین الامرین، کچھ مجبور ہے کچھ مختار ہے. یعنی دونوں امروں کے درمیان، جبر اور اختیار کے درمیان انسان سفر کر رہا ہے. یہ جملہ تم نے سن لیا، اب سننا. اللہ نے تم کو زبان دی ہے، اس زبان سے دو کام کرتے ہو. ایک تو یہ کہ ذائقہ چکھتے ہو، ہے یا نہیں؟ کتنی مجبور ہے بتلاؤں؟ یہ زبان کتنی مجبور ہے تم پر واضح کروں؟ اس زبان سے تم ذائقہ چکھتے ہو. اگر میٹھی چیز ہوگی تو زبان میٹھے کو میٹھائی محسوس کرے گی، اگر کڑوی چیز ہوگی تو کڑوے کو کڑوائی محسوس کرے گی. بس ٹھیک ہے نا؟ اگر چیز نمکین ہوگی تو زبان نمکین کو نمکین ہی محسوس کرے گی، نمکین کو کڑوا محسوس کرے اور کڑوے کو میٹھا محسوس کرے، یہ ممکن نہیں ہے. زبان کتنی مجبور، لیکن یہی زبان حرام چکھے اور حلال چکھے کتنی آزاد. تم نے دیکھا، تم نے یہ فلسفے جبر و اختیار کو پرکھا کہ یہ کیا ہے. اچھا بھائی، زبان مجبور بھی ہے مختار بھی ہے. اچھا زبان تمہیں بولنے کے بھی تو کام آتی ہے نا، صرف چکھنے کے کام نہیں آتی، بولنے کے کام آتی ہے. اب زبان سے سن کے بتلاؤ، مجبور ہے، فقط بولے گی، سن نہیں سکتی. کتنی مجبور ہے، لیکن زبان سچ بولے، زبان جھوٹ بولے، اس میں مختار ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، کان اس سے تم دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ چکھنے کا کام بھی کان سے نہیں لے سکتے. کتنا مجبور ہے، سوائے سننے کے کچھ کر ہی نہیں سکتا. مجبور بنایا کان کو کہ صرف سنے، لیکن آزاد کر دیا کہ حلال سنے یا حرام سنے، گانا سنے یا تلاوت سنے. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ یہ باتیں تو پہنچ رہی ہیں. اچھا بھائی، آنکھ کتنی مجبور کہ دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتی. بڑے نازک مراحل ہیں اور اس سے زیادہ آسان یہ فلسفہ ہو بھی نہیں سکتا. آنکھ دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتی، آنکھ فقط دیکھے گی، سن نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا؟ چکھ نہیں سکتی، مجبور بنا دیا. لیکن آنکھ آزاد ہے، محرم کو دیکھے،
سلسلہ فکر کو اس مقام سے آگے بڑھا رہا ہوں کہ بھائی ایک بات بتاؤ. میں کہتا ہوں تم کسی چیز کو دیکھو نہ اپنے گھٹنے سے دیکھ کے بتاؤ. کبھی گھٹنا تو نہیں دیکھ سکتا, بہت توجہ رہے, گھٹنا تو اچھا بھائی کان سے دیکھ کے بتاؤ, گھور گھور کے دیکھو کان سے, کبھی کان سے تو نہیں دیکھ سکتا ہے. اچھا بھائی ناک سے دیکھ کے بتاؤ. ایک سوال ہے, بچوں کو بڑا محمد سوال لگ رہا ہوگا, لیکن سوال تو یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ ناک سے دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے. کیوں بھائی؟ بچے سے سوال ہے اور بچکانا سوال ہے, ٹھیک ہے نا. بچے سے میں نے سوال کیا اور بالکل جیسا بچوں سے سوال کیا جا سکتا ہے ویسا ہی سوال کیا کہ بھائی اپنی ناک سے دیکھ کے بتاؤ. بھائی جانتے ہو جواب کیا ہے؟ ناک سے دیکھا نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ناک میں نور نہیں ہے, آنکھ میں نور ہے. ناک سے دیکھا نہیں جا سکتا اس لیے کہ ناک میں نور نہیں ہے اور آنکھ میں نور ہے, اور بغیر نور کے راستہ دیکھ نہیں سکتے. تو راستہ چلنے کے لیے تو نور کی ضرورت ہو, اور راستہ بتانے والے کے لیے. عجیب لوگ ہیں جو ہادی کو نور نہیں مانتے. کمال ہو گیا. آنکھ کو نور کی ضرورت ہے تاکہ وہ راستہ دیکھ سکے. عجیب مطلب فکر ہے. اور جو راستہ بتلا رہا ہو وہ نور نہ ہو. اب اگر آیات کو ذہن میں رکھ سکو تو سلسلے فکر آگے جائے گا. پرسوں شام کو نشتر پارک میں کر رہا تھا اللہ نور السماوات والارض. اب دلیل کو آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, کائنات کا نور ہے. کون؟ اللہ. اللہ کائنات کا نور ہے. وما کنت تدری, سورہ شورى, وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا. تمہیں کچھ معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے. ایمان کیا ہے؟ نور ہے. اللہ نور, اس کا قرآن نور, ایمان نور, تین چیزیں ہو گئی. اور اب جاؤ دیکھو سورہ آل عمران میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس ہم نے دو چیزیں بھیجی ہیں, ایک قرآن ہے, دوسرا نور ہے. سنتے چلنا بھائی, سنتے چلنا. اللہ نور, آرام سے سننا. اس لیے کہ اب میں نے ذرا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے, سلسلہ فکر کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے. لیکن اب جی چاہتا ہے کہ تمہاری خدمت میں نور کے سلسلے میں دو جملے کہہ کے پھر آگے بڑھوں. بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. یوما, جاؤ دیکھو, ایک آیت سورہ حدیث ہے 57واں سورہ, دوسری آیت سورہ تحریم سے 66واں سورہ. یہ حوالے اس لیے دیے کہ ترجمہ جا کے دیکھنا. یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. کیا شان ہے. سننا بھائی, سننا. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا, اور اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لائے. بھائی پھر سننا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. آمنوا معہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا,
بھائی میں نبی پر ایمان لایا، تم نبی پر ایمان لائے، صحابہ کرام نبی پر ایمان لائے، ازواج مطہرات نبی پر ایمان لائی، ملا نبی پر ایمان لایا۔ میں نے چاہا کہ اپنے نوجوان دوستوں کو ذرا سا قرآن سے مانوس کر دوں، 2 آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں، حوالے دے چکا۔ پہلی آیت اس سلسلے کی، اب بہت آرام سے سننا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن اللہ بڑی عزت دے گا اپنے نبی کو، اور اسے بھی عزت دے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لایا۔ نہیں ہے آیت میں کہ نبی پر ایمان لایا، نہیں، ساتھ ایمان لایا۔ بھئی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو ساتھ ایمان لایا؟ اب حدیث پڑھ کے بتاؤں یہ کون ہے۔ ایک دن میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور شمع رسالت کے پروانے اس کے دوست، اس پر ایمان لانے والے، میرے نبی پر ایمان لانے والے میرے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے سر بلند کیا اور کہا میرے ساتھیوں سنو، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، بہت مشہور روایت ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا نہیں بنا تھا اور میں نبی تھا۔ سن لیا ایک مرتبہ سن لیا۔ فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی تمہارا باپ آدم پیدا نہیں ہوا تھا۔ سن لیا۔ فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی تمہارا باپ آدم پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب جب 3-4 مرتبہ ایک ہی بات کہی جائے گی تو ایک نے دوسرے کو دیکھا، لیکن الحمدللہ کہ کسی نے ذہن رسول پر الزام نہیں لگایا۔ ایک ہی جملہ کہے جا رہے ہیں، پیغمبر بار بار فرما رہے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر فرماتے جا رہے ہیں، اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، یا رسول اللہ وکنت ولیًا وآدم بین الماء والطین۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ ساتھ ایمان لانے والا کون ہے؟ سمجھ گئے نا؟ وہ ساتھ ایمان لانے والا کون ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو بڑی عزت دے گا، اور وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے اسے بھی بڑی عزت دے گا۔ اب سنو گے جملہ آگے کا کہ اللہ نے کیا کہا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والا جب میدان حشر میں آئے گا تو اس کا نور اس کے آگے بھی چل رہا ہوگا، اس کے دائنے بھی چل رہا ہوگا، اس کے بائیں بھی چل رہا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ نام نہیں لوں گا ساتھ ایمان لانے والے کا، اب نام نہیں لوں گا، توجہ رہے، یعنی کمال ہو گیا کہ وہ نبی کے ساتھ جو ایمان لایا ہے وہ تو نور والا ہے، خود نبی نور والا نہیں ہے۔
سمجھ رہے ہو بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، تو یہ ایک آیت تمہاری خدمت میں ہدیہ کر دے، اسے ذہن میں رکھنا. اور اب دوسری آیت سنو، یوما، یہ بھی آیت یوما سے شروع ہو رہی ہے، لیکن پھر اس آیت کو ذہن میں تازہ کر لو. یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ بڑی عزت دے گا. یوما، قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسری آیت سنو، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن، قیامت کا دن، منافق مرد بولیں گے، منافق عورتیں بولیں گی. کمال ہو گیا، مردوں کا الگ تذکرہ ہے، عورتوں کا الگ تذکرہ ہے. یہ تو قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اپنی جیب سے تو میں نے یہ روایت نہیں نکالی، حدیث نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. اچھا بھائی، اب رکو اس مقام پر تھوڑی سی ذرا بات تو ہو جائے نا. کون بولے گا بھائی قیامت کا دن؟ منافق مرد، منافق عورتیں. مردوں کو الگ بیان کیا، منافق مردوں کو الگ بیان کیا، منافق عورتوں کو الگ بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. حبیب کہہ دو کہ اے کافرو، اے کفر کرنے والوں، کرنے والیوں کا تذکرہ نہیں. کیا خیال ہے بھائی کہ اس سے فقط کافرون مراد ہیں، کافرات مراد نہیں ہیں؟ بھائی کافرون میں کافرات خود شامل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ہم نے تم پر روزے کو واجب کیا. اے ایمان لانے والو، نماز پڑھو. اب آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں میں. اے ایمان لانے والو، حج کرو. اب اے ایمان لانے والو، زکات دو. اب یہ آیتیں ہیں بھائی، ایک دو تو سنتے ہی جاؤ. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، ہم نے تم پہ روزے کو واجب کیا. ایمان لانے والیوں پہ واجب نہیں کیا. بھائی ایمان لانے والیوں پہ واجب نہیں کیا. اب یہ میرا اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. کیا ایمان لانے والیاں بچ گئیں؟ بھائی سوال ہے. کہنے لگے نہیں بھائی بچی نہیں. بھائی ہوا کیا؟ کہا ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والیاں شامل ہیں. ٹھیک، مان لیا، ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والیاں شامل ہیں. اچھا بھائی مان لیا ہم نے. تو مومنون میں مومنات شامل ہیں، کافرون میں کافرات شامل ہیں. تو کیا منافقون میں منافقات شامل نہیں ہیں؟ یہ الگ سے منافق عورتوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو ہوگی کچھ محترم خواتین. یہ مرحلہ فکر آسانی سے طے ہو رہا ہے نا. تو اب وہ ایمان لانے والا، وہ محمد کے ساتھ ایمان لانے والا، رسول کے ساتھ ایمان لانے والا، بڑی شان کے ساتھ اپنے نور کے جھرمٹ میں، ٹھیک ہے نا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بین ایمانہم. وہ جب ایمان لانے والا آئے گا تو نور کے حلقے میں ہوگا. وہ آ رہا ہے بڑی شان کے ساتھ، ٹھیک، میدان حشر میں. اور منافق مرد اور منافق عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. یوم یقول المنافقون والمنافقات. آپ منافق مرد بولیں گے، منافق عورتیں بولیں گی. کس سے بولیں گی بھائی؟ للذین آمنوا، اس ایمان لانے والے سے. انظرونا، اے بھائی رکو. بھائی یہ جو سچویشن بن رہی ہے آیت سے، وہ سچویشن تم تک پہنچ رہی ہے. منافق مرد منافق عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والا بڑی شان کے ساتھ میدان حشر میں آیا. یہ دونوں چیخے، عورتیں بھی چیخی، مرد بھی چیخے. انظرونا، ارے بھائی رکو. وہ رک گیا. کہا بھائی بات کیا ہے؟ کہا نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. کس بے تکلفی سے کہا؟
دنیا میں بڑے تعلقات رہے ہوں گے. انظرونا نقتبس من نورکم. بھائی ایمان لانے والا آیا, منافق مردوں نے دیکھا, منافق عورتوں نے دیکھا, اور دونوں نے بیک وقت پکار کے کہا بھائی رکنا رکنا. وہ رکا, کہا کیا بات ہے؟ کہا نقتبس من نورکم, تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. جانتے ہو کیا جواب دیا اس ایمان لانے والے نے؟ قیامت کا منظر ہے جو قرآن نے نقل کیا. کہنے لگا یہ تم ہم سے نور کیا مانگ رہے ہو؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. جاؤ واپس دنیا میں جاؤ اور جنہیں اپنا پیر بنا کے آئے تھے ان سے نور لے کے آؤ. اچھا بھائی, تو اب ذرا آگے چلیں, پھر واپس چلو. آج ذرا میں نے آیات قرآنی کے حدود میں گفتگو کو محدود کیا ہے, لیکن ذرا سا میں آگے بڑھوں گا. آگے چلو میرے ساتھ. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اللہ نور. وما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان ولکن جعلناہ نورا. ہم نے قرآن کو نور بنایا, ہم نے ایمان کو نور بنایا. اللہ نور, قرآن نور, ایمان نور. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ہم نے محمد کو نور بنایا. اللہ نور, قرآن نور, ایمان نور, محمد نور. تو اب اگر محمد کو کیوں نور بنایا؟ بھائی کیوں نور بنایا؟ اس جگہ قرآن ہے نور مکمل. قرآن دیکھو, اب یہ سمجھتے چلو کہ محمد رسول اللہ کو نور کیوں بنایا. بھائی قرآن ہے نور, قرآن نور ہے. وہ اگر کسی مٹی کے پتلے پہ اتر آئے تو پرخ سے اڑ جائیں. نور کو نور ہی برداشت کر سکتا ہے. میاں سنو, اب مجھے اجازت دو کہ ذرا سا آف دا ریکارڈ بھی تم سے بات کر لوں, ٹھیک ہے نا؟ آف دا ریکارڈ. دیکھو قرآن نور ہے, اگر مٹی کے پتلے پہ اتر آئے تو اس کے پرخ سے اڑ جائے. یہ میں نے خطابت کا جملہ نہیں کہا. فلما تجلی ربہ للجبل. بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. فلما تجلی ربہ للجبل, جب اللہ نے کوہ طور پر ہلکی سی چھوٹ ڈالی, جعلہ دکا, اس کے پرخ سے اڑ گئے. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ آف دا ریکارڈ ہے, لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نور ہے تو محمد کو نور کیوں بنایا؟ وہ پورا نور نہیں تھا. موسیٰ کے پاس جو روشنی آئی تھی نا سور پہ, وہ پورا نور نہیں تھا. تجلی, ہلکی سی نور کی کرن تھی, ہلکی سی, ہلکی سی نور کی کرن تھی. بھائی بہت توجہ رہے, نور کی کرن آئی, نور کی کرن آئی. موسیٰ بے ہوش ہوئے, صحابی جل گئے, طور سرما ہو گیا. ایک عمل تین رد عمل. ایک عمل تین رد عمل. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فقط بے ہوش ہوئے, ٹھیک, اور جو ساتھ تھے وہ جل گئے. ساتھ ہونے نے جلنے سے نہیں بچایا.
سونے نے جلنے سے نہیں بچایا. موسیٰ بے ہوش ہوئے, ساتھی جل گئے. نہ نبی ساتھیوں جیسا, نہ ساتھی نبی جیسا. یہ بات تو واضح ہوتی جا رہی ہے نا. تو ایک جملہ اور سنتے جاؤ. مجھے کچھ نہیں معلوم وہ نور کیا تھا جس کی چھوٹ آئی تھی موسیٰ پر, مجھے کچھ نہیں معلوم, لیکن اتنا چاہتا ہوں, اتنا جانتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ تم تک پہنچ جائے یہ میسج. وہ جو تجلی ہوئی تھی, وہ جو نور چمکا تھا, مجھے نہیں معلوم اس کی ماہیت کیا تھی, اس کی کیفیت کیا تھی, وہ نور کیا تھا. ظاہر ہے کہ اللہ نے نور کی چھوٹ ڈالی تھی, مجھے تو کچھ نہیں معلوم وہ نور تھا کیا. لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ وہ نور ایسا تھا جس نے پتھر کو توڑ دیا. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ بھائی بات کچھ واضح ہوئی. پتھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹا. جانو دکا, پہاڑ پتھر ہی پتھر ہے, توڑ دیا, توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا, پتھر ٹوٹ گیا. تو اتنا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ نور جو بھی ہو وہ پتھر کو توڑنے والا نور ہے. کون ہے مجھے نہیں معلوم, بس اتنا بتلاؤ کہ کعبے کی دیوار مٹی کی تھی یا پتھر کی. مرحلے فکر ہے. اچھا بھائی, تو وہ نور تھا, وہ تجلی ہوئی, تھوڑی سی تجلی ہوئی, اور دور کے پرخچے اڑ گئے. موسیٰ کے ساتھی جل گئے, موسیٰ بے ہوش ہو گئے. قرآن تو پورا نور ہے. اگر وہ مٹی کے پتلے پہ اتر آتا, تو اگر قرآن نور ہے تو ایسا دل چاہیے جو نور کا ہو. اس لیے محمد نور. آپ سمجھ میں آیا کہ محمد نور کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو اترنا ہے محمد کے قلب پر. محمد نور, اللہ نور, قرآن نور, ایمان نور, میرا نبی نور. اب جب میرا نبی اس دنیا سے جانے لگے تو قرآن کا وارث کون ہو؟ اس لیے کہ مٹی کا پتلا تو نہیں ہو سکتا. اب نبی دنیا سے جانے لگے تو اس قرآن کا وارث کون ہو؟ مٹی کا پتلا وارث نہیں ہو سکتا. تو اب کہاں تلاش کریں کہ محمد کے بعد نور کون ہے؟ اب ایک آیت, ایک روایت, وما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان ولکن جعلناہ نورا. حبیب ایمان نور ہے. قرآن نے کہا ایمان نور ہے, اور میرے محمد نے خندق میں کہا برز الایمان کلہ. دیکھو کل کی گفتگو کو اس مقام پر متصل ہونا ہے اور بات آگے بڑھ جانی ہے. آج ظاہر ہے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. آج گفتگو کو اسی مرحلے پہ روکوں گا, لیکن گفتگو ابھی تمام نہیں ہوئی. سننا, اللہ نور, قرآن نور, ایمان نور, محمد نور, اور وہ نور جسے محمد نے ایمان کہا. اب جب نور ہے تو اب ذوالعشیرہ کی دعوت کوئی اور نہیں دے گا. نور نے نور سے کہا. بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ بھائی ایک جملہ درمیان میں آ گیا تو وہ بھی سنتے جاؤ. یہ جو علی و فاطمہ کی شادی ہے, جانتے ہو آیت کیا آئی, روایت کیا آئی تھی, حکم کیا لائے جبریل
یا رسول اللہ زوج النور بالنور. اب اسے ذہن میں رکھنا، یہ ہیڈ لائنز ہیں اور کبھی اگلی تقریروں میں کام آ جائے گی. اچھا بھائی، تو اب نور کو حکم ہوا نور کی طرف سے کہ ذوالعشیرہ کی دعوت دے دو. کل یہی تو ہم رکے تھے نا. سنو، آرام سے سنو. اب ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اب کچھ کام کی باتیں بھی سنتے جاؤ. یہ ساری باتیں کام کی ہیں، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، لیکن ذرا سنتے جاؤ. علی جاؤ ذوالعشیرہ کی دعوت دے کے آؤ. دے کے آئے. میں کس بات کی دعوت دی تھی؟ کھانے کی. یہی ہے نا. اچھا، آیت کیا تھی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. اور دعوت کس چیز کی دی ہے؟ طعام کی. دعوت اسلام تو نہیں دی، دعوت طعام دی ہے. تو اب یہ ہوا کیا کہ کہا گیا کہ اسلام کی دعوت دو لوگوں کو، اور رسول نے کھانے کی دعوت دے دی. تو دل میں یہ ہے کہ جب یہ کھا لیں گے تو میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گا. دل میں ہے اسلام کی دعوت، زبان پہ ہے طعام کی دعوت. تو جس نبی کی نبوت کا پہلا ہی دن تقیہ سے شروع ہو، اس نبی کی امت کو تقیہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. رک کے سننا، اس لیے کہ بہت زیادہ الجھانا نہیں چاہ رہا ہوں. مسئلے کو صاف صاف سنو. علی نے کھانے کی دعوت دی. اچھا، جانتے ہو تاریخوں نے کیا لکھا ہے؟ کہ اتنا تھوڑا سا کھانا تھا کہ ایک صحت مند عرب اکیلا پورا کھانا کھا سکتا تھا. پہلے نبی نے کھایا اور کہا کھاؤ. 80 آدمی شیر ہوئے. یہ کمال ہے. ابھی میرے نبی نے دعوت اسلام نہیں دی، ٹھیک ہے نا. ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا. یہی تو فرق ہے دوسرے انبیاء میں اور میرے نبی میں. دوسرے انبیاء پہلے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، پھر معجزہ دکھلاتے ہیں. میرا محمد پہلے معجزہ دکھلاتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے. سمجھ آئے نا بات کو؟ اچھا بھائی، ایک بات ذرا سی اور صاف کرتے چلیں بھائی. بہت توجہ رہے. میں اگر کسی کو دعوت دینا چاہوں آپ کے گھر پر، تو کیا آپ سے اجازت لینا شرط ہے یا نہیں؟ بھائی، آپ سے اجازت لیے بغیر تو میں دعوت نہیں دوں گا. اچھا، آپ سے اگر میرے تعلقات اچھے ہیں تو آپ اجازت دے دیں گے میرے گھر پہ دعوت کر لیجئے. اور اگر دعوت کسی مشن کے سلسلے میں ہے تو جب تک میں اور آپ متفق نہ ہو اس مشن پر، میں آپ کے گھر پہ دعوت نہیں دے سکتا. اب پوری دنیا سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتلاؤ ذوالعشیرہ کی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، ذوالعشیرہ کی دعوت ہوئی، سب نے کھانا کھایا. اب میں تو ظاہر ہے کسی مرحلے تک تمہیں لے جا رہا ہوں اور اسی مرحلے پہ آج بات رکے گی. جب میں نے ذوالعشیرہ کے واقعے کو دیکھا تو سب کے نام تو نہیں ملے، مردوں میں سے کچھ کے نام ملے، اور عورتوں میں ملا کہ فقط 2 تھے اس دعوت میں. کمال ہو گیا. صفیہ بنت عبد المطلب، رسول کی پھوپھی، فاطمہ بنت محمد، رسول کی بیٹی. اور بیٹیاں کہاں تھی مجھے کچھ نہیں معلوم. میسج پہنچ گیا. اب یہ مجمع ہے جس میں میرے نبی کو بولنا ہے. اب میں اس مرحلے تک آ گیا جس مرحلے کے لیے تمہیں روکا ہے. روزانہ ابو لہب گستاخیاں کر رہا تھا. ابو طالب نے ڈانٹ کے اسے بٹھا دیا. قم، ڈانٹ کے بٹھایا. پیغمبر سے کہا قوم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و مولا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. وتکلم،
قم یا سیدی و مولائی، یہ جملہ ابو طالب کا ذہن میں رکھنا، اے میرے سید و سردار اور اے میرے آقا و مولا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، قم یا سیدی و مولائی وتکلم بما تحب و ترضى، اور آپ ان لوگوں کے سامنے وہ بیان کریں جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کی مرضی ہے۔ اب 3 لفظ سنو گے، وَبَلِّغْ رِسَالَتَ رَبِّكَ، بلغ پہنچا دیں رسالت، رسالت کو، ربک جو آپ کے رب کی ہے۔ احسان تو ہو گیا ابو طالب کا، احسان تو ہو گیا، مالک مجھے معاف کر دے، تو نے اپنے حبیب کو اتنا لاڈلا بنایا کہ باپ کو پیدائش سے پہلے اٹھا لیا تاکہ باپ کا احسان نہ ہونے پائے۔ جب 5 برس کے تھے ماں کو اٹھا لیا، ماں کا احسان نہ ہونے پائے، لیکن ابو طالب کا احسان تو ہو گیا۔ ان کے کہنے سے بلغ رسالت ربک، بلغ پہنچاؤ رسالت کو، ربک جو تمہارے رب کی ہے۔ اب تیرا نبی بولے گا تو احسان تو ہو گیا نا ابو طالب کا۔ کہا فکر نہ کرو، ابو طالب کے احسان کو اتاروں گا اور ایسے اتاروں گا کہ میں اپنے حبیب سے کہوں گا کہ ابو طالب کے بیٹے کی خلافت کا اعلان کرو، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ انہی لفظوں میں، جن لفظوں میں ابو طالب نے کہا تھا بلغ رسالت ربک، انہی لفظوں میں غدیر کی آیت آئی ہے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تینوں لفظ ابو طالب نے استعمال کیے تھے، بلغ، رسالت، ربک، یہ تینوں لفظ غدیر کی آیت میں آ گئے۔ مالک یہ آیت تو آ گئی، لیکن ابو طالب نے کہا تھا قم یا سیدی و مولائی، کہا جب تو صحیح کہ محمد سے کہوں گا۔ ابو طالب نے کہا تھا مولائی، اور تو کہہ دے من کن تو مولا ہو فاز علی المولا۔ میسج تو پہنچ رہا ہے نا میرے سننے والوں تک؟ اچھا بھائی، تو اب میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد میرے نبی نے خطبہ دیا، یا معاشر بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے خاندان والوں۔ تقریر تمام ہو رہی ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور 2 دقیقے لوں گا مصائب میں، طویل مصائب نہیں پڑھوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا سینہ کام نہیں کر رہا ہے، لیکن جہاں آ گیا ہوں وہاں رک کے سنتے جاؤ۔ یا معاشر بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے گروہ والوں، اے عبد المطلب کے خاندان والوں، سنو، میں خدائے واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں، مجھے رسول مانو، اس میں دنیا کا بھی خیر ہے، آخرت کا بھی خیر ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کیا چھوٹا خطبہ ہے؟ یہ میرے نبی کی نبوت کا پہلا دن ہے، اور تم نے دیکھا ہوگا کہ جب صدر اپنی صدارت کے پہلے دن آتا ہے ٹی وی کے اوپر تو 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے۔ یعنی یہ میں ہر زمانے کے صدر کی اور رئیس جمہور کی، ہر علاقے کے رئیس جمہور کی بات کر رہا ہوں، پالیسی دیتا ہے، فکر دیتا ہے میں کیوں آیا، مجھے کام کیا کرنے ہیں۔ بہت لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے، یہ عالمین کا سب سے بڑا رسول، یہ کائنات کا سب سے بڑا انسان، کتنا چھوٹا خطبہ۔ میں خدائے واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں، مجھے رسول مانو، اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ خطبہ ختم ہو گیا، خطبہ ختم ہو گیا۔ کتنا آسان ہے یہ خطبہ، کتنا آسان ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان سمجھ رہے ہو۔ میں تیسری مرتبہ سنو، خدائے واحد
عادل کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں، مجھے رسول مانو، اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ میں خدا واحد کی طرف سے آیا، توحید جو عادل ہے، عادل، اس میں آخرت کا بھی خیر ہے، قیامت، میں رسول بن کے آیا ہوں، رسالت ہے کوئی مدد کرنے والا، امامت۔ پانچوں اصول دین ہے یا نہیں؟ میں خدا واحد کی طرف سے آیا، توحید جو عادل ہے، عدل، اس میں دنیا کا بھی خیر ہے، آخرت کا بھی خیر ہے، قیامت، مجھے رسول مانو، نبوت، توحید، عدل، نبوت، قیامت، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ امامت۔ اب وہ بولا بچہ جسے دعوت دی تھی کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں، میرا قد چھوٹا، میری عمر کم، میری پھیڑیاں کمزور، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ بڑے تفصیلی واقعے ہیں اور میں واقعہ آج توانائی محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میرا قد چھوٹا ہے، علی بول رہے ہیں، میری عمر کم ہے، میری پنڈلیاں کمزور ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں گا۔ بھائی پہلے اعلان میں علی کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، علی پہلے کلمہ تو پڑھ لو۔ اب سمجھ میں آیا کہ کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، کلمہ پڑھوانے والے اور ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ کہا قریب آؤ، بچہ قریب آیا، اس کو موڑ دیا اور موڑنے کے بعد دونوں ہاتھ اس کے دونوں کندھوں پہ رکھے اور کہنے لگے یا معاشرہ بنی عبد المطلب ھذا علی بن ابی طالب، سنو عبد المطلب کے خاندان والوں سنو، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، ھذا اخی و خلیفتی و وصی و ولی اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ سنا بھائی تم نے سنا؟ یہ میرا بھائی ہے، ھذا اخی وہ خلیفتی، یہ میرا خلیفہ ہے، وہ وصی، یہ میرا وصی ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ ولی اللہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ گفتگو مکمل ہو گئی اور میں بار بار تم سے کہتا رہا کہ میں آج بہت تھکا ہوا ہوں اور گفتگو مختصر ہوگی، لیکن خدا کی قسم مختصر نہیں ہوئی، اور شاید وقت گفتگو مختصر نہیں ہو سکی، میں معذرت خواہ ہوں، تم سے نہیں اپنے سینے سے، یہ گفتگو مختصر نہیں ہو سکی۔ رک کے سنو۔ اچھا بھائی تو کیا کہا رسول نے؟ ھذا اخی و خلیفتی و وصی و ولی اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ ولی اللہ ہے۔ اچھا بھائی خطبہ بھی تم نے سن لیا، واقعہ بھی سن لیا، ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کہا تھا رسول نے؟ میں خدا واحد کی طرف سے آیا، اکیلے خدا کی طرف سے، ایک خدا کی طرف سے آیا، ایک ہی ہے، ٹھیک، یہی کہا نا رسول نے؟ اچھا بھائی اس کی عربی بناؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بھائی یہی تو عربی بنے گی نا۔ اچھا علی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی کہا نا، پھر عربی بناؤ، محمد رسول اللہ۔ بھائی یہ ہے ذوالعشیرہ کا خلاصہ۔ یہ ہے ذوالعشیرہ کا خلاصہ۔ بھائی توجہ رکھنا، میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ،
ادھر سے بچہ بولا محمد رسول اللہ اور ادھر سے محمد نے کہا علی ولی اللہ. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ پھر دوہرا دوں نوجوانوں کے لیے پھر دوہرا دوں، بچوں کے لیے پھر دوہرا دوں. رسول نے کہا لا الہ الا اللہ. ٹھیک، رسول نے کہا لا الہ الا اللہ. علی نے کہا محمد رسول اللہ. محمد نے کہا علی ولی اللہ. علی نے کہا محمد رسول اللہ. محمد نے کہا علی ولی اللہ. جو علی نے کہا تھا وہ ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں، اور جو محمد نے کہا تھا وہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا. میرے دوستو، گفتگو اس مرحلے پر رک جائے گی. یاد رکھو گے نا کہ جو علی نے کہا تھا محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا، جو علی نے کہا تھا وہ ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں، اور جو محمد نے کہا تھا وہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا. تو فیصلہ خود کرنا کہ سنت پر عمل کس کا ہے. اب گفتگو تو اپنے آخری کناروں سے لگنے والی ہے. تو سنت پہ عمل کس کا ہے بھائی؟ سنت کیا ہے؟ سنت جو رسول کے زمانے میں ہو جائے، بدعت جو رسول کے بعد ہو. یہ بھی ایک مستقل چیپٹر ہے سنت کا اور بدعت کا. حسین کی مجلس بدعت، نظر بدعت، وہ جو شربت نظر کیا جاتا ہے وہ بدعت، تبرک بدعت، لیکن شب برات کا حلوہ بدعت نہیں. بند کرتے ہیں مسلمان آج بھی ذکر حسین کو، بند کرتے ہیں مسلمان آج بھی ذکر حسین کو. ان کی رگوں میں خون کی تاثیر معاویہ و یزید و سفیان کی ہے، ان سے کوئی گلہ نہیں. بھائی تقریر تو رک رہی ہے. تو یہ سب کچھ بدعت، ٹھیک ہے نا، یعنی ساری بدعتیں ہمارے کھاتے میں. ٹھیک، اچھا بھائی، تو اب قیامت تک کے لیے جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا.
بھائی بدعت کہتے کسے ہیں؟ جو رسول کے بعد ہو. سنت کسے کہتے ہیں؟ جو زمانے رسول میں ہو جائے. بھائی یہی تو ہے. اچھا بھائی اب یہ بتلاؤ، یہ بس سن لو، بدعت جو رسول کے بعد ہو، سنت جو رسول کے زمانے میں ہو. بھائی ایک سوال، رسول کسی کو بنا کے گئے یا نہیں؟ اگر بنا کے گئے تو مان لو، بعد میں بناؤ گے تو یہی تو بدعت ہے. عجیب بات ہے، عباس کا علم بدعت، حسین کا تعزیہ بدعت، نبی کا جھنڈا بدعت، ہر چیز بدعت. بھائی ٹھیک ہے نا. حد تو یہ ہے کہ حسین پہ رونا بدعت. بھائی اب یہ بتاؤ، رونا بدعت، سن رہے ہو؟ رونا، میں مسائل تک نہیں پہنچا. رونا بدعت، رونا بدعت کہہ رہے ہیں نا. بھائی اگر رونا بدعت ہے تو کل بھی ہوگا، آج بھی بدعت ہوگا. اور اگر رونا سنت ہے تو کل بھی سنت ہوگا، آج بھی سنت ہوگا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل سنت رہا ہو آج بدعت ہو جائے. اگر رونا بدعت ہوگا تو ہمیشہ بدعت ہوگا، چاہے جھوٹا روئے، چاہے سچا روئے، چاہے جوان روئے، چاہے بوڑھا روئے، چاہے اکیلا روئے، چاہے کسی کے ساتھ روئے، چاہے زمین کے اوپر روئے، چاہے زمین کے اندر روئے. ایک گھنٹے سے گفتگو اوپر چلی گئی، ایک گھنٹے سے اوپر چلی گئی، اور اب ایک جملے سے مصائب کی طرف جا رہا ہوں میں. حسین پہ رونا بدعت اس لیے کہ بعد میں یہ واقعہ ہوا، خدا کی قسم میرا رسول رویا حسین پر. ایک جملے سے آیا ہوں میں مصائب کی طرف. میرا رسول حسین پہ رویا، اور کبھی بیان کروں گا کہ میرے رسول نے کیسے گریہ کیا حسین ابن علی پر. اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. دیکھو اس امام بارگاہ کی روایت کے مطابق آج کے مصائب جناب علی اکبر کے مصائب. کچھ پیغام پہنچ گیا؟ عجیب بیٹا ہے، عجیب بیٹا ہے. آدھی رات کو، اچھا یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا نا، ایک جملہ سن لو، ایک جملہ. اس کی والدہ ماجدہ کو پہچانتے ہو؟ اکبر کی ماں ام لیلہ. ام لیلہ کی روایت ہے کہ میں کبھی کبھی آدھی رات کو خواب سے چونکتی تھی تو دیکھتی تھی کہ میرے اکبر کے جھولے پر کوئی شخص جھکا ہوا ہے. میں گھبرا کے پوچھتی کون ہے؟ حسین کہتے. ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں. کہا مولا آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کہا اکبر کی محبت بستر پہ سونے نہیں دیتی. ایسا بیٹا، ایسا بیٹا. بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. ایسا بیٹا، بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. فنظر من راسہ الی قدمہ. جیسے ہی کہا نا کہ بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے، حسین نے اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا. فتنفس سودا. حسین نے ٹھنڈی سانس لی، حسین نے ٹھنڈی سانس لی. اور جانتے ہو جواب کیا دیا؟ کہا اکبر، اکبر کاش تمہارا کوئی بیٹا ہوتا تم جیسا، اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے دیتے ہو. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. سنو بھائی سنو سنو. اس شہزادے کی ماں کو یہ تمنا نہ رہ جائے
کہ میرے بیٹے کا حق ادا نہیں ہوا. بولا نہیں جا رہا ہے لیکن اب جملہ سنتے جاؤ. آخری جملے سن لو. اجازت نہیں ملی نا. اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو. نہیں ملی اجازت. اکبر پلٹے اپنے خیمے میں آئے. مجھے نہیں معلوم کہ اکبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کس طریقے سے باندھا. دیکھیں میں اپنے ہاتھوں کو آپ سے بندھوا لوں یہ ممکن ہے لیکن خود باندھنے بیٹھ جاؤں دونوں ہاتھوں کو باندھنا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اکبر نے دونوں ہاتھ باندھے. باپ نے اجازت نہیں دی. اب اجازت لیں تو کیسے لیں؟ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دوبارہ باپ کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد بنا ہوا ہاتھ دکھلایا اور سر کو حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے. اکبر تیرا چہرہ میرے نانا کے چہرے سے مشابہ ہے. اکبر میرا چہرہ تیرا چہرہ میرے نانا کے چہرے سے مشابہ. اکبر آئندہ میرے قدموں پہ سر نہ رکھنا.